اور کیا تاریخ اس واقعے کا انکار کر دے گی کہ جب علی ابن موسیٰ الرضا چلے ہیں نماز عید پڑھانے کے لیے؟ آخری حدود میں داخل ہو گیا، آخری مرحلوں سے قریب ہو گیا، لیکن جملے سنتے جاؤ. جب میرا 8واں امام 2 سال یا 2 سال کا عرصہ آپ نے خراسان میں گزارا ہے، اور اس 2 سال کے عرصے میں 2 مرتبہ عید آئی، عید الفطر، اور دونوں مرتبہ میرا امام نماز کے لیے نکلا، نماز پڑھانے کے لیے نکلا، اور دونوں مرتبہ آدھے راستے سے واپس کروا دیا گیا. کیوں یہ واپس کیوں؟ اس لیے کہ اس شان سے باہر نکلے کہ جس نے دیکھا اس کی زبان پہ یہ جملہ آیا کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے رسول جا رہے ہو. یہ ہے سنت محمد، یہ ہے سنت محمد. ایسا لگ رہا ہے جیسے محمد جا رہے ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے رسول جا رہے ہوں. تو اب سمجھ میں آیا؟ پہلے سے 8ویں تک جو ہے وہ محمد ہے، جو ہے وہ رسول ہے. میں توجہ رکھنا، جو ہے وہ علی ہے. اب میں کیسے کہوں؟ علی کا وہ جملہ یاد ہے نا، لو سنیت لی الوسادہ لحکمت اہل التورات بالتورات واہل الزبور بالزبور واہل الانجیل بالانجیل واہل القرآن بالقرآن. اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے، علی کہتے ہیں اگر میرے لیے مسند بچھا دی جائے تو میں اہل تورات کے درمیان توریت سے فیصلہ کروں گا، زبور والوں کے درمیان زبور سے فیصلہ کروں گا، انجیل والوں کے درمیان انجیل سے فیصلہ کروں گا، قرآن والوں کے درمیان قرآن سے فیصلہ کروں گا. علی نے خواہش کا اظہار تو کر دیا، لیکن علی کو موقع نہیں ملا. امام رضا کو موقع ملا، امام رضا کو خراسان میں موقع ملا، اور اہل توریت کے سامنے توریت سے حوالے دیے، اہل انجیل کے سامنے انجیل کے حوالے دیے، اہل زبور کے سامنے زبور کے حوالے دیے. یعنی 18,000 مسائل پوچھے گئے اس 2.25 سال کے عرصے میں. امام رضا سے 18,000 مسائل پوچھے گئے اور 18,000 مسائل کے جوابات دیے میرے مولا نے. سب محفوظ نہیں ہیں لیکن بہت سے محفوظ ہیں، بہت سے محفوظ ہیں. بس تقریر میری آخری مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے. حبیب خراسانی وہ کہتا ہے کہ ایک دن امام رضا کے ورود سے 2 دن قبل میں سو رہا تھا اپنے گھر میں. معتبر راوی ہے، جملے سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا اپنے گھر میں، نیند کے عالم میں نے دیکھا کہ میں حج کے لیے گیا ہوں. بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، اور یہ یاد رہے کہ حبیب خراسانی میرے مسلک کا نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے، حبیب خراسانی کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. میں خواب میں ہوں، امام رضا کے آنے میں 2 دن ہیں. میں خواب میں ہوں، میں نے دیکھا کہ حج ہو رہا ہے، میں حج کر رہا ہوں. اتنے میں کسی نے آواز دی کہ پیغمبر مسجد ابوذر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عام ملاقات کی اجازت ہے، جو چاہے ملے. حبیب خراسانی کہتا ہے کہ میں نے طواف جلد از جلد مکمل کیا اور میں دوڑتا ہوا مسجد ابوذر تک گیا. میں سننا واقعہ سننے کے قابل ہے. دیکھو رسول کی سنت کہاں تک جاتی ہے، اور واقعہ خواب کا ہے. میں دوڑتا ہوا مسجد ابوذر تک گیا. لوگ رسول کا ہاتھ چوم رہے تھے، رسول کے پیروں کو چوم رہے تھے. میں بھی صف میں آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ میں رسول کے پاس پہنچا. میں نے رسول کے ہاتھوں پہ بوسہ دیا. رسول کے پاس خرمے کا ایک طبق رکھا ہوا تھا. رسول نے ایک مٹھی خرما اٹھایا اور میرے ہاتھ میں دے دیا. میں واپس نکلا، میں نے مٹھی کھولی، خرمے گنے 18 تھے اور میری آنکھ کھل گئی. واقعہ سن لیا آپ نے؟ واقعہ سن لیا، واقعہ میں کچھ نہیں ہے. خرمے گنے 18 تھے، میری آنکھ کھل گئی. 2 دن کے بعد امام رضا خراسان میں وارد ہوئے اور اذن عام ہوا کہ جو چاہے ملاقات کے لیے آئے. حبیب خراسانی پہنچا ملاقات کے لیے. بھائی سننا، بھائی واقعہ سن لیا نا. 2 دن کے بعد حبیب خراسانی امام آئے، حبیب خراسانی ملاقات کے لیے پہنچا. مجمع لگا ہوا تھا، وہ صف بنا کر امام تک پہنچا. امام کے ہاتھ چومے. حبیب خراسانی کہتا ہے کہ خدا کی قسم، بھائی وہ قسم کھا کے کہتا ہے، امام کے داہنے پہلو میں خرمے کا ایک طبق رکھا تھا. امام نے ایک مٹھی طبق خرما اٹھایا اس طبق سے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیا. میں نے جب گنے تو وہ 18 تھے. بھائی سننا جملہ تو میں آواز کروں گا. میں نے امام کے سامنے انہیں گنا، وہ 18 تھے. میں نے کہا فرزند رسول کچھ اور دے دیجئے. تو مسکرا کے کہنے لگے اگر میرے نانا نے زیادہ دیے ہوتے تو میں بھی تجھے زیادہ دے دیتا.
عجیب. بھائی آپ نے توجہ فرمائی, رسول کی مٹھی سے علی رضا کی مٹھی تک. بھائی آپ نے توجہ کی. بھائی عدد وہاں بدلتا ہے جہاں مٹھی بدل جائے. بس میری تقریر تمام ہو گئی. عدد وہاں بدلے جہاں مٹھی بدل جائے. یمن کا مال غنیمت آیا. بس اب زیادہ زحمت نہیں دوں گا, 60 دقیقوں سے اوپر چلی گئی بات. یمن کا مال غنیمت آیا. اچھا, مال غنیمت کی صورت کیا تھی؟ سونے چاندی کے سکے. سونے چاندی کے سکے مال غنیمت میں آئے. کہا علی تم انہیں تقسیم کر دو. ابن ابی الحدید معتزلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح نہج البلاغہ میں اس واقعے کو لکھا ہے, اور ابن ابی الحدید کا تعلق میرے مسلک سے نہیں ہے. کہا علی یہ سونے چاندی کے سکے ہیں, انہیں تقسیم کر دو, مال غنیمت کو تقسیم کر دو. علی نے مٹھی بھر بھر کے دینا شروع کر دیا. مٹھی میں اٹھایا, دے دیا, پھر مٹھی بھری, دوسرے کو دے دیا, پھر مٹھی بھری, تیسرے کو دے دیا. لوگ آئے, یا رسول اللہ علی عدل نہیں کر رہے ہیں. کہا کیا مطلب؟ کہا مٹھی سے اٹھا کے دے رہے ہیں, کسی کو کم کسی کو زیادہ. بھائی عجیب بات ہے, جتنا مل گیا ہے اس پہ قناعت کرو. جتنا مل گیا ہے اس پہ قناعت کرو. نہیں یا رسول اللہ علی مال غنیمت کی تقسیم میں عادل نہیں کر رہے ہیں. کہا کیا ہوا؟ کہا مٹھی سے اٹھا کے دے رہے ہیں. کہا اچھا ایسا کرو کہ جنہیں غنیمتیں مل گئی ہیں ان سب کو بلاؤ, واپس بلاؤ. جن کو مل چکی ہے نا ان سب کو بلاؤ, اور میرے سامنے علی کو بھی لاؤ. علی بھی بلائے گئے اور ان لوگوں کو بھی بلایا گیا جن کو علی نے مٹھیوں سے غنیمتیں تقسیم کی تھی. وہ آئے, کہا اپنی اپنی مٹھی الگ الگ رکھ دو. رکھ دی گئی نا. اب ایک شخص کو حکم دیا تھا ترازو لا. ترازو آیا اور کہا کہ تم اپنے ہاتھ سے ایک پلے میں ایک مٹھی رکھو, دوسرے پلے میں دوسری مٹھی رکھو. اور اس کے بعد اسے تول کے بتلایا اور کہا کہ اگر جو برابر بھی کمی بیشی ہو جائے تو علی کا ذمہ دار میں ہوں. عجیب بات ہے. اگر جو برابر بھی کمی بیشی ہو جائے تو اس علی کی مٹھی کا ذمہ دار میں ہوں, میں محمد ہوں. جب تولا گیا تو سب برابر نکلی تو مسکرا کے کہنے لگے کفی و کف علی فی العدل سوا. میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ یہ دونوں عدل کرنے میں برابر ہیں. بس میری تقریر تمام ہو گئی. محمد کا ہاتھ دست عادل, علی کا ہاتھ دست عادل. تو جو دست عادل ہو وہ دست ظلم پہ کبھی بیعت نہیں کر سکتا. تقریر تمام ہوئی, گفتگو ختم ہوئی. محمد کی مٹھی سے علی رضا کی مٹھی تک مزاج ایک, طینت ایک, خون ایک, عصمت ایک, طہارت ایک,